سب سے پہلے تو میرا کمنٹ یہ ہے کہ لا کمیشن نے بہت ہی انلافل کام کیا ہے. انہیں پہلے یونیفارم سول کوڈ کا ڈرافٹ پبلک کے سامنے رکھنا چاہیے تھا اور تب ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. ہم سے رائے پوچھ رہے ہیں، وہ کس چیز پر ہم رائے دیں؟ ہمارے سامنے کوئی بات کلیئر نہیں. ہم کیسے کسی چیز پر رائے دیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ یونیفارم سول کوڈ کا کوئی ڈرافٹ ہمارے سامنے رکھیں تو ہم پارٹلی اس سے ایگری کریں اور کچھ چیزوں کو سجیسٹ کریں کہ اس کو آپ بدل دیجیے. لیکن اس طرح کہ کوئی ڈرافٹ سامنے رکھے بغیر آپ اس طرح پبلک سے رائے مانگ رہے ہیں، یہ پبلک کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے. پہلی بات. نمبر 2، 5 سال پہلے آپ ہی نے جب ایک کوشچنائر سرکولیٹ کیا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں اس کے جوابات آپ کو بھیجے گئے تھے اور مختلف آرگنائزیشنز کے ڈیلیگیشنز آپ سے ملے تھے، تو آپ کنوینس ہوئے تھے کہ ہاں ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ فیزیبل نہیں ہے. اور آپ نے اس وقت کہا تھا کہ 10 سال تک اس ٹاپک کو نہیں چھیڑنا چاہیے. تو اس 5 سال میں کیا تبدیلی ہو گئی جس کی وجہ سے آپ نے اس کو چھیڑ دیا، اور وہ بھی اس مبہم طریقے سے؟ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے جو آپ نے رکھا ہو، کوئی سوال نامہ پہلے کی طرح نہیں ہے، کوئی ڈرافٹ نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو سب سے بڑی خصوصیت اور وشیشتا ہے وہ ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی. اتنی ڈائیورسٹیز کے ملک میں آپ یونیفارمٹی لانا چاہتے ہیں بغیر کسی اس بات کے کہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہے کہ نہیں. کیسے ہو سکتا ہے یونیفارم سول کوڈ بھارت کے اندر یہ بھارت کے ناگرکوں کو آپس میں بانٹ دے گا، نہ کہ وہ یونیفارمٹی لائے گا؟ الٹی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ یونیفارمٹی ایٹ دا کاسٹ آف یونٹی. یونٹی آپ ختم کریں گے، اور کیوں؟ اس کے ٹائمنگ پر بھی ذرا لوگوں کو غور کرنا چاہیے. الیکشن قریب آ رہا ہے 2-3 اسٹیٹس میں، اور اسی لیے ہمارے ملک کے قابل احترام وزیر اعظم نے، آنریبل پرائم منسٹر نے اس اسٹیٹس میں جا کر اس کا اعلان کیا ہے جہاں الیکشن قریب ہے. تو اس بات پر بہت ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں، بہت شبہ کرنے کی گنجائش ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے. اب آپ کے پاس سارے مدعے تو ہو گئے ختم. جو وعدے آپ نے کیے تھے ایک بھی پورے نہیں ہوئے. عام جنتا کے لیے جو وعدے کیے تھے، آپ نے کہا تھا کہ 2 کروڑ جاب ہر سال دیں گے. حالت یہ ہے کہ اب لاکھوں جاب ختم ہو گئے ہیں بجائے کوئی نئے جاب ملنے کے. تو یہ ایشوز آپ اٹھا ہی نہیں سکتے، نہ مہنگائی کا، نہ نان امپلائمنٹ کا، کوئی ایسا ایشو آپ نہیں اٹھا سکتے. تو آپ کو پبلک کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا ہے، ہندو مسلم میں بانٹنا ہے، نان ایشوز کی بنیاد پر الیکشن جیتنا ہے. یہ آپ نے راز فاش کر دیا. اگر پرائم منسٹر نے بھوپال میں جا کر اور یہ موضوع نہ چھیڑا ہوتا، بلکہ جو مدھیہ پردیش کے آدیواسیوں کی سمسیائیں جو بھیانک روپ اختیار کر رہی ہیں، آپ نے ان ایشو پر بات کی ہوتی جو آپ کی ذمہ داری تھی بحیثیت پرائم منسٹر بھی اور بحیثیت سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کی بھی. ان تمام ایشوز کو چھوڑ کر آپ نے ایک ایشو چنا. کیا بھارت کے لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں کہ یہ مسئلہ یونیفارمٹی لانے کے لیے نہیں ہے، ایک پولیٹیکل گین کے لیے ہے؟ آپ اسی کے ذریعے سے آپ پھر ایک بار لوگوں کو آپ تھوڑا سا بیوقوف بنا کر، مجھے اس لفظ کے استعمال کرنے پر معاف کیا جائے، آپ ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھارت کی روح کے خلاف ہے. انڈیا کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ ہے دراصل ڈائیورسٹی. اس ڈائیورسٹی کو ریکگنائز کیا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن نے. یونیفارم سول کوڈ فنڈامنٹل رائٹس کو ہی ختم کر دے گا. جو فنڈامنٹل رائٹس سکھوں کو حاصل ہیں وہ ختم، جو کرسچنز کو حاصل ہیں وہ ختم،
اور سب سے زیادہ جو آدیواسیوں پر اس کی مار پڑے گی۔ میں اچھی طرح دستور کو بار بار پڑھتا رہتا ہوں، اور میں آدیواسیوں کو جو خصوصی مراعات دی گئی ہیں اس سے تفصیلی طور پر واقف ہوں۔ آدیواسیوں کی زمین کوئی خرید نہیں سکتا۔ جنگل، جل، زمین، جنگل، یہ تین چیزیں ہیں ان کی۔ جو جنگل تو چھیننا آپ نے شروع کر دیا، بہت بڑے پیمانے پر ملٹی نیشنل کمپنیز کو آپ وہ زمینیں دے رہے ہیں۔ اب جب یونیفارم سول کوڈ بن جائے گا تو یہ قانون کے آدیواسیوں کی زمین کو کوئی خرید نہیں پائے گا جب تک کہ اسپیشل پرمیشن کلیکٹر کی نہ ہو، تو یہ قانون ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان کی زمینوں کو خرید لیا جائے گا، سرکار خرید لے یا جو دو چار دوست بڑے کارپوریٹ ہاؤسز ہیں وہ خرید لے۔ اب یہ بات بھی دیش کو معلوم ہونی چاہیے کہ نہایت سائنٹیفک انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے سیٹلائٹ کے ذریعے یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ جس علاقے میں، ہمارے دیش کے جس علاقے میں رہتے ہیں آدیواسی بہت بڑی تعداد، جہاں ان کی تقریباً میجورٹی ہے، جیسے جھارکھنڈ، جیسے چھتیس گڑھ، جیسے ایک حد تک اڑیسہ، تو وہاں کی زمینوں میں ایسے قیمتی منرلس موجود ہیں کہ وہ منرلس جس دن باہر آئیں گے ہمارا دیش بہت بڑی طاقت بن جائے گا، اور وہ آدیواسیوں کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ جو اصل باشندے ہیں اس ملک کے، مول نواسی ہیں، اور اس ملک کے اصل مالک وہ ہیں، ان کی حیثیت کیا ہوگی کہ ان کی ہی زمین لے کر اس پر ہیوج پروجیکٹس بنوائے جائیں گے مزدوروں کی طرح آدیواسیوں کو استعمال کر کے۔ اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی قانون ہے۔ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے یہی کوشش کی ہے اپنی بھوپال کی تقریر میں کہ اکسایا جائے مسلمانوں کو، تاکہ مسلمان اس کے خلاف زور و شور سے آواز اٹھائیں، اور پھر وہی ایجنڈا کچھ ملک کا بدل جائے۔ حالانکہ میں آپ کی اس ذریعے سے تمام ناظرین اور قارئین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی زد سب سے زیادہ آدیواسیوں پر پڑے گی۔ بہت تفصیلی گفتگو ہوگی اگر میں اس کے دلائل پر گفتگو کروں۔ آدیواسی بالکل تباہ ہو جائیں گے، ابھی بھی وہ تباہ ہیں بیچارے، لیکن اس کے بعد جو ان کا حال ہوگا وہ ناقابل تصور اور ناقابل بیان ہے۔ شیڈول کاسٹ والوں کا ریزرویشن ختم ہو جائے گا، ٹرائبل لوگوں کے جتنے بھی پریویلیجز ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، کرسچنس کے جو حقوق ہیں وہ متاثر ہوں گے، سکھوں کے تو بہت بری طرح اثر پڑے گا۔ اور اسی لیے پنجاب کی سکھ لیڈرشپ نے، جو ریلیجیس بھی ہے اور پولیٹیکل بھی ہے، دونوں نے کھل کر پچھلے 3 دنوں میں اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیے ہیں، پریس کانفرنسز کی ہیں۔ بلکہ جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے جو دربار صاحب کا انتظام دیکھتی ہے، جو شریمنی گرودوارا پربندھک کمیٹی، اس نے بھی اس کے خلاف سخت بیان جاری کیا۔ تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف آپ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس کے خلاف زیادہ آواز نہ اٹھائیے۔ آپ تو اپنے ان بھائیوں کو اگر توجہ دلانے کی ضرورت محسوس ہو تو آپ ان کو توجہ دلائیے، ان کے خلاف ہے وہ۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ مسلمان آگے بڑھ کر کچھ مخالفت شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ہندو مسلم مسئلہ بن جاتا ہے۔ بے شک مسلمان اس سے متفق نہیں ہے، جیسے ملک کے 85% لوگ اس سے متفق نہیں ہیں۔ تو 85% لوگوں کو بولنا چاہیے، ان کی آرگنائزیشنز کو، ان کی لیڈرشپ کو سامنے آنا چاہیے، اس کے خلاف لکھنا چاہیے، بولنا چاہیے، اور پبلک اوپینین